بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد مسعود علی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس مایوسی کے اس ماحول میں اور جس طرح کی عید بھی ہے اور وہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور بیچاروں کی بہت ہی برے حالات ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور اس سارے ماحول میں، اس ایک انتہائی افسردہ ماحول میں ایک خوشی کی خبر یہ ملی ہے، جیسا کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حماس نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ اور یہ اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عید کی سب سے بڑی جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اس سے بڑی خوشی اور ہم کیا دے سکتے تھے، یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے، ایک بہت بڑی عیدی ہے ان کے لیے کہ حماس نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ نہ صرف حماس نے کیا حملہ، بلکہ لبنان نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا اور اسرائیل پر حملہ کر دیے۔ اور اس کا جو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے، ایک سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ کوئی بھی اگر میزائل ہو، کسی قسم کا کوئی ڈرون ہو، اگر وہ حملہ کرے تو وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اتنا مضبوط سسٹم ہے کہ وہ اس کے اوپر حملہ اگر کوئی کرے گا بھی صحیح تو وہ اس حملے کو، اس میزائل کو وہ آسانی سے روک سکے گا۔ تو اسرائیل کے جو 5 علاقے ہیں ان پہ حملہ کیا گیا ہے حماس کی جانب سے، اور لبنان بھی اس لڑائی میں کود پڑا، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 2006 میں، جس طرح آپ یاد ہوگا آپ کو کہ اسرائیل اور لبنان کی لڑائی ہوئی تھی، اور لبنان نے 2006 میں، اور لبنان نے اس پہ صحیح پھینٹی لگائی تھی اسرائیل کی۔ اسرائیل بھی ظاہر ہے وہ لڑائی ہوئی، اور زیادہ تر جو لڑائی تھی، جو زیادہ تر پھینٹی لگائی گئی، وہ لبنان کی جانب سے تھی اسرائیل کو۔ تو اس سے بڑی اور خوش کی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں سے اب اچھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک ڈرون ہے جی، اس کا نام ہے شہاب۔ اسی طرح لبنان کے پاس ایک میزائل ہے جس کا نام شہاب 1 ہے، اور ایک اور ان کے پاس میزائل ہے جس کا نام قائم 1 ہے، جو کہ ظاہر ہے اسرائیل کے اوپر حملے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو لبنان کے پاس یہ جو ایک ڈرون ہے شہاب نامی، وہ بھی اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ ڈرون جو ہے وہ، اور یہ ڈرون بھی، اور قائم 1 اور شہاب 1 بھی جو کہ میزائل ہیں، وہ بھی اس کو ایران کی جانب سے دیے گئے تھے لبنان کو۔ اور جتنی بھی اس وقت طاقت ہے، جتنی بھی اس وقت ہتھیار ہیں لبنان کے پاس، وہ تقریباً ایران کی جانب سے ہیں۔ ایران نے اس کو لبنان کو دیے۔ اسرائیل کے ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کیا لبنان نے، اور حماس نے حملہ کیا اسرائیل کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر۔ اور ان تینوں ہتھیاروں کا جو میں نے آپ کو نام بتائے، جس طرح سے پہلا ہتھیار یہ تھا کہ شہاب ہے، ایک ڈرون ہے، اور لبنان کے 2 ہیں جناب، ایک شہاب ہے اور دوسرا شہاب 1 ہے، اور ایک قائم 1 ہے۔ یہ 2 ڈرون ہیں، ایک 2 میزائل ہیں جو کہ استعمال ہو رہے ہیں لبنان کی جانب سے۔ تو ان کا جو استعمال ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ حماس نے ایک وقت میں بہت سارے حملے کیے، اور مل کے ایک وقت میں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 1000 سے زائد جو ہے وہ میزائل پھینکے، کیونکہ ان کا وہ آئرن ڈوم سسٹم تھا، تو اس حوالے سے بھی وہ مشکل ہے، اس کو ہینڈل کرنا، اس کو ٹیکل کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو وہ ڈرون کو روک سکتا تھا، میزائل جتنے بھی آ رہے تھے، وہ سسٹم جو تھا وہ بڑا ایک خطرناک سسٹم تھا، جو کہ آرام سے کسی بھی آنے والے میزائل کو روک سکتا تھا۔ تو لبنان نے بڑی اچھی ٹرک چلی اور بہت اچھا کام کیا انہوں نے کہ ایک ساتھ ہی 1000 1100 جتنے بھی میزائل کٹھے ہی پھینک دیے، جن میں سے کچھ نہ کریں تو 150 200 تو لگ ہی گئے ہوں گے، اور ان کے لیے تباہی کے لیے ایک بہت بڑی، ایک 150 200 میزائل ایک بہت بڑا ایک فگر ہے۔ تو حماس نے ایک وقت میں بہت سارے میزائل بھیجے، اور لبنان اور حزب اللہ، ایک 2 ان کی جماعت ہے جس کی جو سربراہی ہے حسن نصر اللہ کر رہے ہیں، ان کی سربراہی میں جو ہے وہ حملہ کیا گیا لبنان، اور حزب اللہ نے مل کے جو ہے وہ حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ قائم 1 کو تیار کیا، جو کہ ظاہر ایران نے دیا تھا، اور اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو پوری جنگ چل رہی ہے وہ حماس نے پہلے شروع کیا، پھر لبنان بھی اس میں کود پڑا،
اور ساتھ میں حزب اللہ بھی اس میں شامل ہو گئے، جو کہ ایک جماعت ہے ان کی لبنان کی، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور ایران بھی ظاہر ہے اس میں شامل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی، اور میں بالکل فساد کا اور اس طرح کا جس طرح کے معاملات ہیں اس کا ہمارا اسلام بھی اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ فساد کیا جائے، لیکن ایسے مقام پہ جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ہمارے اسرائیلی بھائیوں کے اوپر جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اقدام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلیوں کی صحیح طرح سے پھینٹی لگانی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، اور پاکستان کا اگر نام نہ ہے، مطلب کہ انڈائریکٹلی اگر پاکستان جس طرح افغانستان کی مدد کی تھی پاکستان نے، تو اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے انڈائریکٹلی، حماس کے ساتھ مل کے، لبنان کے ساتھ مل کے، ایران کے راستے، تو اس طرح سے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اسرائیل کے پاس بھی، اب ظاہر ہے اسرائیل کے پاس بھی ایک ٹیکنالوجی والا ملک ہے اور بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، اس کے پاس بھی بہت ساری ایک پاور ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایمان کی طاقت ہے وہ طاقت کسی سے کم نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہتھیار مرضی آ جائیں، لیکن جب بات آتی ہے ایک ایمان کی، ایک مضبوطی، ایمان کی مضبوطی کی، تو پھر وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہتھیار آگے کام چھوڑ جاتا ہے۔ بس جذبہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پاس کیسے کیسے ہتھیار ہیں، اور وہ حملے کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر۔ ہمارے فلسطینی بھائی جتنے بھی ہیں وہ پتھروں سے اور کنکروں سے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں ان کا، اور واپس ان کو حملہ کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے ظاہر ہے، اور وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جنگ بدر میں جس طرح مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 تھی۔ تو پھر آبویسلی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور اس سے مسلمان وہ جنگ جیتے، اور بلکہ جیتے نہیں بلکہ اچھی طرح جیتے، اور اس طرح یہ ایک ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ جنگ بھی ضرور جیتیں گے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے ساتھ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پاکستان کو بھی، اور تمام جتنے اسلامی ممالک ہیں ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جتنی بھی آپ سب کی، ہماری انکلوڈنگ می، جتنی بھی طاقت ہے، جتنی بھی وقت ہے، ہماری جتنی بھی حیثیت ہے، ہم اس مطابق جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی، اپنے اس فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔